حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ یہ پارہ 16 ہے، اس کے بالکل آخری صفحے سے میں کچھ آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں مولوی صاحب کیسے کہانیاں پاس سے سنا رہے ہیں، اور آیات پڑھتا ہوں، سورت بتا دیتا ہوں، اور تاکہ آپ غور کریں کہ واقعی یہ بات اسی طرح ہے، یہ کہیں اپنے پاس سے تو نہیں بتا رہے۔ تو مجھے بتائیں یہ قرآن کریم کس کی بات ہے؟ ہماری تو ہے نہیں۔ اور اللہ کی بات سچی ہوتی ہے یا جھوٹی؟ اب اللہ کہہ رہے سنیں، یہ نبی کی بات بھی نہیں، یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک لفظ بھی میرے نبی کا نہیں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، اور جو کہہ دیا اسی طرح ہے۔ توجہ کیجئے، پارہ نمبر 16 میں سورہ طٰہٰ، اس کے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ اللہ کہتا ہے جس شخص نے بھی منہ پھیر لیا میرے ذکر اور میری یاد سے، مجھے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، مجھے فراموش کر دیا، مجھے نظر انداز کر دیا، میں جو کہتا ہوں اس کو نہیں لیتا، اپنی من مانی کر رہے، جو شخص بھی ہے، چاہے وہ کسی کا باپ ہے، بیٹا، جاگیردار، سرمایہ دار، زمیندار، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارا ایک قانون ہے، اور میں سچا بادشاہ ہوں اس کائنات کا۔ پارہ 18 میں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بلند و برتر ہے اور سچا بادشاہ ہے، باقی دنیا کی بادشاہتیں نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ ایک ایریے میں ایک بادشاہ ہے، اگلی حدود میں جائے اس کی ویلیو ختم ہو گئی، اور یہ زندہ ہے تو اس کی بات چل رہی ہے، اگلا آئے گا تو اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کیا بادشاہتیں ہیں؟ اصل بادشاہ تو ہم ہیں جن کی بادشاہت پہ زوال کبھی نہیں آیا، فنا کبھی نہیں ہے، اور کبھی ہو اور کبھی نہ ہو ایسی بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ سے ہے۔ ہم جو ہیں وہ اصل رب ہیں اور اصل بادشاہ ہیں۔ یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے رب جو لوگوں نے بنائے، جس طرح قرآن کریم میں باقاعدہ ذکر ہے سورہ یوسف پارہ نمبر 12 میں اَأَرْبَابٌ مِّن دُونِ اللَّهِ، حضرت یوسف نے پوچھا تھا جیل خانے میں مصر کے ان قیدیوں سے جو وہاں قید تھے، کیا اللہ کے سوا اور بھی کئی رب ہیں متفرقون، مختلف قسم کے، یا وہ اکیلا اللہ سب سے بہتر ہے جس کی مٹھی میں سب کچھ ہے؟ کہ تم نے کتنے رب بنا لیے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں رب بھی وہی ہے اصلی، اور بادشاہ بھی وہی ہے۔ اور اللہ اب کہہ رہے من آرزا، من جو بھی ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی بسنے والا، چاہے کسی بھی دور کا، چاہے کسی کا صاحبزادہ ہے، کسی کا والد ہے، چاہے انسان ہے، اور کسی بھی ملک کا کسی دور کا رہنے والا، آرز عن ذکری، میری یاد سے، میرے حکم سے، میری عبادت سے روح گردانی کی، کنارہ کشی کر گیا، میرا باغی بن گیا، تو میں دو سزائیں اس کو دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، آپ خود سمجھتے ہیں معیشت کسے کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے، ابھی استحکام اس میں نہیں، بہت نیچے چلی گئی ہے، اور جس ملک یا گھر کی معیشت تباہ ہو جائے وہ پورا گھر اور ملک خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے دماغ آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس فرمولے ہیں معیشت کو درست کرنے کے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میری یاد سے منہ پھیر لو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بھی شخص یہ کرے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کے رزق پہ بین کر دوں گا۔ اس کی جب رزق تنگ ہوگا مسائل بڑھیں گے، ڈپریشن کا مریض بنے گا، گھر میں بیوی لڑے گی، اور اس کے اپنی جان اس کو کھائے گی، اور کل یہ بیماریوں کا مجموعہ بنے گا، معاشرے میں لوگ اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، خوش آمدی اور چاپلوس بھاگ جائیں گے، اور یہ ذلیل ہوگا، اکیلا رہ جائے گا، اور یہ اس طرح دن بدن نیچے جائے گا۔ اللہ کہتا ہے جب تم نے مجھے چھوڑا میں تمہاری معیشت پہ دھچکا لگا دوں گا، میں تمہاری گزران اور زندگی تنگ کر دوں گا۔ تو مجھے بتائیں رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کہتا ہے میری بغاوت کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم سکون پاؤ گے، یہ کام تو میں تمہارے ساتھ اس دنیا میں کروں گا۔ اور اگلی بات سن لو، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اس بے وفا کو قیامت کے دن جب ہم کھڑا کریں گے تو یہ اندھا ہوگا،
آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ دنیا میں تو آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا، آج تو نے آنکھیں چھین لی، نابینا اور اندھا کر کے کھڑا کیا، حالانکہ میں پہلے ایسے نہیں تھا۔ اب اللہ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں، ہمارے معجزے، ہمارے احکامات، ہماری نشانیاں تیرے سامنے آئیں جنہیں تو دیکھتا تھا اور پھر بھی تو فراموش کر دیتا تھا۔ آسمانوں کو دیکھ کر بھی ہماری قدرت کو تو نہیں سمجھا، زمین کو دیکھ کر بھی تو نہیں سمجھا، تو ہماری نشانیوں کو دیکھ کر بھی تو ہمیں فراموش کرتا رہا، نظر انداز کرتا رہا۔ تو اس آنکھ سے دیکھنے کا مقصد تو حاصل نہ ہوا، یہ دی تھی کہ میری بنائی ہوئی کائنات کو دیکھ کر میری قدرت تک پہنچ جا، میری معرفت تک پہنچ جا، میری اطاعت میں گر جا، میرا عبادت گزار بن جا کہ واہ ربا تو نے کمال کیا۔ آنکھ دی تھی تجھے اپنے تک پہنچنے کے لیے، اور سارا کچھ دیکھ کے بھی تو نے میرے حکم توڑ دیے اور مجھے ناراض کر دیے۔ تو اللہ کہتا ہے جب میری آیتیں آئی ہیں تو نے ہمیں نظر انداز کیا ہے، تو آج الیوم تنسا، آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا جب دنیا میں میری قدرت تک تیری نظر نہیں پہنچی، آج میرے دیدار تک بھی تیری آنکھ کبھی نہیں پہنچ سکتی ہے، اس لیے میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے نبینا کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ بغاوت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے رب کے ساتھ تم اڑو گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اور رب ہے جو تمہیں دیتا ہے تو پھر اس کا نام بتاؤ، اور اگر میں ہی ہوں تو پھر میرے ساتھ لگا کے رکھنے میں تمہارے مسائل حل ہوں گے، میرے ساتھ بگاڑ کے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے عقل کا بھی، نقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہمارے دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری تمام صلاحیتیں یہ ظاہراً ہماری ہیں، لیکن اس پر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے، جس کو نہیں دی اس سے پوچھو نا کیا بیت رہی ہے۔